بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ لاہور میں گزشتہ روز کی ہنگامہ آرائی اور پرتشدد واقعات پر پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ عمران خان پر مقدمہ ڈی ایس پی راولپنڈی کی معیت میں درج کیا گیا۔ ایف آئی اے کے متن کے مطابق مسلح افراد سمیت 300-400 افراد پر مشتمل جتھے نے ہنگامہ آرائی کی۔ جتھے میں شریک افراد قومی سلامتی کے اداروں کو دھمکیاں دے رہے تھے۔ پی ٹی آئی کارکنان عمران خان، حسن نیازی، فرح حبیب، فواد چودھری اور اعجاز چودھری کے کہنے پر اداروں کو دھمکیاں دیتے رہے۔ ایف آئی اے کے مطابق پی ٹی آئی کے مشتعل افراد نے پولیس پر پتھراؤ کیا اور ڈنڈے برسائے، جس میں 13 پولیس افراد اور اہلکار زخمی ہوئے۔ پی ٹی آئی کارکنان کے پتھراؤ کی وجہ سے ان کے اپنے 6 کارکنان بھی زخمی ہوئے۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز تحریک انصاف نے آئین اور عدلیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ صوبائی حکومت کی جانب سے دفعہ 144 نافذ کی گئی تھی، جس کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی کے 37 کارکنان کو گرفتار کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے گوادر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے مقامی عمائدین سے بھی ملاقات کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گوادر کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کور کمانڈر کوئٹہ لیفٹیننٹ جنرل آصف غفور بھی موجود تھے۔ اس دوران آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو سیکورٹی صورتحال، سی پیک سیکورٹی اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے علاقے کی سماجی و اقتصادی ترقی پر زور دیتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج نے بلوچستان کی ترقی اور امن کے قیام کا عزم کر رکھا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے بلوچستان کے لیے تعلیم، سولر سسٹم، ماہی گیری، پانی، صحت اور کھیل کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ اسلام آباد میں عورت مارچ کے دوران خواتین اور پولیس کے درمیان تلخ کلامی کا واقعہ پیش آیا۔ خواتین کی جانب سے پولیس پر لاٹھی چارج کا الزام بھی لگایا گیا۔ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر عورت مارچ بے نظمی کا شکار رہا۔ خواجہ سراؤں اور خواتین کے ایک گروپ کی عورت مارچ میں آمد پر پولیس کے ساتھ تلخ کلامی ہو گئے۔ خواتین نے پولیس پر لاٹھی چارج کا الزام عائد کیا۔ خواتین کا کہنا تھا کہ ہم پر پولیس کی جانب سے تشدد کیا گیا۔ 21ویں صدی ہے اور خواتین کو پرامن احتجاج کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ عورت مارچ کے منتظمین کی صحافیوں کے ساتھ بھی جھڑپ ہوئی، جس کے دوران ایک خواتین صحافی اور کیمرہ مین زخمی ہو گئے۔ واشنگٹن۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کے لیے بالآخر پاکستان کو ہی فیصلہ کرنا ہوں گے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے بریفنگ میں کہا کہ پاکستان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ کام جاری رکھے، لیکن آئی ایم ایف فنڈنگ کی راہ کھولنے کے لیے بالآخر پاکستان کو ہی فیصلہ کرنے ہوں گے۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ اصلاحات لانے سے پاکستان کاروبار مزید مسابقتی ہو جائیں گے اور پاکستان کو بہتر سرمایہ کاری کو راغب کرنے میں مدد ملے گی، جبکہ ضروری اقتصادی فیصلوں سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کیا تو لازمی ہے اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ فلائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم توہین عدالت کا رسک نہیں لے رہے۔ عمران خان نے عدالتوں میں پیش ہونے سے انکار کیا تو لازمی ہے اسے گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ یہ عدالت میں پیش ہو، بری ہوتا ہے تو ہو جائے، سزا ملتی ہے تو ملے، سامنا کرے۔ انہوں نے کہا کہ 30 اپریل کو الیکشن ہوتا ہے تو حصہ لیں گے۔ آئین میں صرف 90 دن میں الیکشن کا درج نہیں، کچھ اور بھی درج ہے۔ آئین میں درج ہے کہ تمام الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے اور تمام صوبوں میں نگران حکومت ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ غیر مشروط تعاون کریں گے، اپنے وسائل الیکشن کمیشن کے سامنے رکھیں گے۔